لیکن جب ایک دفعہ یہ یہاں سے چل کر آئے اور جمعہ وہاں انہوں نے پڑھا تو کہنے لگے میں آئندہ مجبور نہیں کروں گا، کہ 2-3 گھنٹے کا سفر کر کے لوگ آتے ہیں۔ تو پھر میں نے بھی ان کا خاص خیال یہ رکھا کہ جب انہوں نے کہا آپ آئیں، وقت کی انتہائی قلت کے باوجود میں آپ کے پاس حاضر ہوا ہوں، اور انہوں نے عنوان بھی یہ دیا تھا کہ سیرت سیدنا یوسف علیہ السلام۔ آپ اس عنوان سے کچھ کہیں کتاب و سنت کی روشنی میں، تو یقیناً راستے میں بھی یہی سوچ رہا تھا کہ جو عنوان مجھے دیا ہے تو یہ تو ایک لمبا اور طویل عنوان ہے۔ یہ میرے سامنے اللہ کی کتاب کھلی ہے اور سورۃ یوسف 111 آیات ہیں۔ اور یہ واحد پیغمبر ہیں انبیاء میں کہ اللہ رب العزت نے ان کے بچپن سے لے کر آخر دم تک کے حالات یکمشت ایک ہی جگہ پہ بیان کر دیے، اور قرآن مقدس میں کئی نبیوں کے واقعات ہیں۔ لیکن آپ کو ایک عجیب بات بتاؤں کہ سیدنا یوسف علیہ السلام اس لحاظ سے ان کا یہ واقعہ اور ان کی سیرت اس لحاظ سے بھی نمایاں ہے کہ قرآن نے اس کو الگ نام دے کے کہا نحن نقص علیک احسن القصص۔ قصے تو بہت ہیں واقعات، لیکن یوسف علیہ السلام کے واقعے اور قصے کو قرآن نے کیا کہا؟ احسن القصص کہا، قصوں میں بہترین قصہ۔ کیوں بہترین؟ علماء نے حکمتوں کے انبار لگائے، عبرتوں کے انبار، عجیب و غریب قسم کی حکمتیں ہیں اس صورت میں، اور اس لحاظ سے بھی انوکھا کہ یہ واحد صورت ہے کہ اس کا آغاز خواب سے ہوا اور اختتام خواب کی تعبیر پہ ہوا۔ آپ کو میری بات سمجھ میں آ رہی؟ کچھ آپ توجہ رکھیں گے تو یہ سفر میں طے کر سکوں گا۔ آج تو یا تو سوچتا رہا، بھائیوں سے میں نے راستے میں کہا کہ اگر اہل کشمیر کا ذوق ہوا تو پھر یا تو 2.5-3 گھنٹے کوشش کروں گا کہ اس کو تفصیل سے ذکر کر سکوں، اور اگر ان کا ذوق نہ ہوا تو پھر وہی بات ہوگی کہ کسی نے کھانے کی دعوت کی کسی کی، تو سادے سے کہا کھانا تھوڑا تھا تو اس سے کہا بھائی یوسف علیہ السلام کا قصہ سناؤ نا۔ وہ قصہ سنانے لگ گئے اور باقی کھانا ہضم کر کے چلے گئے کیونکہ طویل تھا۔ اور جب کسی سیانے کو کہا کہ بھائی آپ قصہ سنائیں، وہ کہنے لگا یہ کون سا مشکل ہے، ایک گم شود مل شود، ایک بچہ تھا باپ سے گم ہو گیا دوبارہ مل گیا، شروع ہو گیا کھانے۔ تو اگر آپ کا ذوق ہوا تو آپ ان عبرتوں اور حکمتوں کو دیکھیں گے کہ کتنا قرآن کا مقصد قصہ برائے قصہ ہرگز نہیں ہے۔ قرآن قصہ ذکر کرتا ہے، عقیدے کی اصلاح کرتا ہے، قرآن قصہ ذکر کرتا ہے، اخلاق کی اصلاح کرتا ہے، قرآن قصہ ذکر کرتا ہے، معاشرے کو تعمیر کرتا ہے، سبق دیتا ہے، حکمتیں دیتا ہے، حوصلہ دیتا ہے، تسلیاں دیتا ہے۔ آئیے قرآن کیا کہتا ہے، فرمایا نحن نقص علیک احسن القصص بما اوحینا الیک ھذا القرآن
نحن نقص علیک، ہم بیان کرتے ہیں آپ پر احسن القصص، قصوں میں بہترین قصہ، قصوں میں پیارا قصہ، قصوں میں سونا قصہ، اچھا قصہ، بہترین قصہ، احسن قصہ، بہترین بیان، بما اوحینا الیک ھذا القرآن، اس وجہ سے کہ ہم نے آپ کی طرف یہ قرآن وحی کیا ہے، وَإِن كُنتَ مِن قَبْلِهِ لَمِنَ الْغَافِلِينَ، اس قرآن کے آنے سے پہلے آپ کو یہ واقعات معلوم نہیں تھے، آپ ان سے بے خبر تھے، قرآن اتار کے آپ کو خبردار کیا جا رہا ہے۔ قربان جب ان لوگوں نے سوال کیا تھا یہودیوں نے کہ جی حضرت یعقوب علیہ السلام کا خاندان تو کنعان میں رہتا تھا، یہ مصر کیسے منتقل ہوئے؟ اس کا جواب نبی کے سوا کوئی نہیں دے سکتا، اگر یہ سچے نبی ہوئے تو جواب آئے گا، اور اگر نہیں تو جواب نہیں دے سکیں گے۔ ہم جو ہے پرچار کریں گے کہ یہ دعوے میں سچے نہیں ہیں، لیکن قربان جاؤ ان کا سوال ابھی مکمل نہیں ہوا تھا کہ رب نے جواب عطا کر دیا۔ اور کشمیر والو، ڈڈیال والو، حضرت سیدنا یوسف علیہ السلام وہ شخصیت ہیں کہ قرآن مقدس میں اللہ نے 26 مرتبہ ان کا نام لیا ہے۔ کتنی مرتبہ؟ تو کسی کا نام 26 مرتبہ لینا محبت، پیار اور اس کی عظمت کی دلیل ہے کہ نہیں ہے؟ 24 مرتبہ تو ایک سورت یوسف میں لیا، اور 2 مقامات 2 مرتبہ دیگر سورتوں میں لیا۔ آئیے قرآن کھولنے لگاؤں، واحد پیغمبر ہے، خود بھی پیغمبر ہے، باپ بھی پیغمبر ہے، دادا بھی پیغمبر ہے، پردادا بھی پیغمبر ہے۔ خود یوسف علیہ السلام، والد یعقوب علیہ السلام، دادا اسحاق علیہ السلام، پردادا ابراہیم علیہ السلام۔ کتنی بہترین سلسلے کی کڑیاں ہیں، اللہ اکبر۔ یعقوب علیہ السلام کو اللہ نے اور بھی بیٹے عطا کیے تھے، 10 بیٹے، اور یوسف علیہ السلام 2 بھائی تھے، ان کی ماں الگ تھی، یوسف علیہ السلام اور بنیامین۔ لیکن نبوت صرف یوسف علیہ السلام کو ملتی ہے، کمال رب نے ان کو دیا تھا۔ اور ان کی والدہ ماجدہ جو حقیقی ان کی والدہ تھی، وہ ان کے چھوٹے بھائی بنیامین کی ولادت کے فوراً بعد وفات پا گئیں۔ بیٹا پیدا ہوا، کچھ ہی دنوں میں وفات پا گئی۔ تو یوسف علیہ السلام بھی ابھی چھوٹے ہیں اور بنیامین بھی چھوٹا ہے، جبکہ دوسری ماں سے جو بھائی ہیں وہ 10 بھائی جوان ہیں، اونچے قداور، خوبصورت، تکڑے، کام کاج کرنے والے۔ لیکن یعقوب علیہ السلام کی محبتوں کا مرکز یوسف علیہ السلام بنے ہوئے ہیں۔ توجہ، پیار انتہائی ان کی طرف ہے۔ بھائیوں کے دل میں بھی یہ خیال آیا، کماتے ہم ہیں، محنت مزدوری ہم کرتے ہیں، اور محبتوں کا مرکز یوسف علیہ السلام بنے ہوئے ہیں۔ آپ کہیں گے کشمیر والوں کہ یعقوب علیہ السلام تو پیغمبر تھے، کیا وجہ ہے کہ باقی بیٹوں سے بڑھ کے ان سے محبت کی وجہ کیا ہے؟ 2 باتیں عرض کرتا ہوں۔ ایک تو محبت کسی کی اختیاری چیز نہیں ہے، بیٹے سارے ہی ہوتے ہیں، ایک سے پیار ہوتا ہے کسی کی اختیار کی بات ہے نہیں۔
دوسری بات کہنے لگا ہوں کہ یوسف علیہ السلام سے پیار یعقوب علیہ السلام کا صرف اس وجہ سے نہیں تھا کہ یوسف علیہ السلام حسین بہت تھے، پیارے بہت تھے، نانا باپ کی محبتیں صرف حسن و جمال کی وجہ سے اولاد سے نہیں ہوتی، بلکہ باپ نے یوسف علیہ السلام میں کچھ کمالات اور اوصاف بچپن ہی سے دیکھ لیے تھے کہ اس شخصیت میرے اس بیٹے میں کچھ کمالات ہیں۔ اور آپ کو پتہ ہے ڈڈیال والوں ہمیشہ حسد کمالات والوں سے ہوتا ہے، جس میں کوئی کمال نہ ہو تو اس سے کیا حسد کرے گا کوئی؟ جی کسی نے سچ کہا نا، ایک شاگرد اپنے استاد کے پاس گیا تو آخر میں اٹھتے ہوئے کہنے لگا استاد محترم میرے لیے دعا کریں۔ استاد نے اٹھتے ہوئے کہا بیٹا جاؤ اللہ تیرے حاسد زیادہ کرے۔ سارے راستے میں شاگرد روتا ہوا آ رہا ہے کہ میں نے دعا کا کہا، استاد نے بد دعا دے دی، اللہ تیرے حاسد زیادہ کرے۔ خدا جانے استاد ناراض کیوں ہیں مجھ سے۔ پھر گئے حضرت بصد معذرت مجھ سے کوئی گستاخی ہوئی؟ فرمایا نہیں سادیا، حاسد اسی کے زیادہ ہوتے ہیں جس میں کمال ہوتا ہے۔ جس میں کوئی کمال نہ ہو، کوئی صلاحیت قابلیت نہ ہو، اس سے بلا کیوں کر کوئی حسد کرے گا، کیوں کوئی دشمنی اور بغض کرے گا؟ کمالات والوں سے حسد کیا جاتا ہے۔ آئیے یوسف علیہ السلام کے بھائی آپس میں سوچتے ہیں ہم کما رہے ہیں یہ کیا مسئلہ ہے، اور پھر سونے پہ سہاگا کہ انہی دنوں میں یوسف علیہ السلام نے خواب دیکھ لیا۔ کیا دیکھ لیا؟ خواب دیکھا، اور آ کے اپنے بابا جان یعقوب علیہ السلام کے سامنے بیٹھ گئے۔ جی ابا جان میں نے خواب دیکھا ہے۔ جی بیٹا کیا دیکھا ہے؟ میں نے دیکھا ہے 11 ستارے سورج اور چاند مجھے سجدہ کر رہے ہیں۔ ابھی بڑا عجیب ہے، لیکن جن کے سامنے خواب بیان کیا جا رہا ہے وہ معمولی ہستی نہیں ہے، وہ نبی ہیں، نبی کے بیٹے ہیں اور نبی کے باپ ہیں۔ سمجھ گئے فوراً کیا کہنے لگے؟ او میرا بیٹا خواب بھائیوں کے سامنے نہ بیان کرنا۔ کیوں؟ اتنا تو ان کو بھی پتا تھا کہ آخر وہ بھی میرے بیٹے ہیں، خواب کی تعبیر وہ بھی کچھ نہ کچھ سمجھ جائیں گے۔ یہ تو اتنی واضح خواب ہے کہ وہ بھی سمجھ جائیں گے، تو پھر تیرے خلاف کوئی چال چلیں گے، سازش کریں گے۔ قرآن کیا کہتا ہے ذرا؟ ہری پور تو میں اپنے شہر والوں کا اکثر نام لیتا ہوں، لیکن ہری پور نہیں، یہ کیا ہے؟ کشمیر ہے ڈڈیال والوں۔ فرمایا قرآن کہتا ہے اذ قال یوسف لأبیہ یا ابت، اے میرے بابا جان انی رأیت 11 کوکبا، میں نے 11 ستاروں کو دیکھا ہے، والشمس والقمر، سورج اور چاند کو دیکھا ہے، رأیتہم لی ساجدین، جو مجھے سجدہ کر رہے ہیں۔ قال یا بنیا، فرمایا او میرا بیٹا، لا تقصص رؤیاک علی اخوتک فیکیدوا لک کیدا، بھائیوں کے سامنے خواب نہ بیان کرنا، وہ تیرے خلاف تدبیر کریں گے، کوئی چال چلیں گے، سازش کریں گے۔ ڈڈیال والوں، کشمیر والوں، علماء نے لکھا ہے اس آیت سے یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ جب دیکھو کہ آپ کا دشمن مخالف جلتے ہیں، آپ کی ترقی سے جلتے ہیں، تو پھر اپنی نعمتوں کے چرچے ان کے سامنے نہ کرو، اس لیے کہ ان کی دشمنی بڑھ جائے گی اور کہیں آپ کے لیے مسئلہ بن جائے گا۔
دشمنی بڑھے گی تو آپ کے لیے سازش کرنے لگ جائیں گے، کھڈے کھودنے لگ جائیں گے۔ اور ہمارے ہاں تو مسئلہ مصیبت ہی ہے کہ جو لوگ کوئی چیز گاڑی بھی لیتے ہیں تو فوراً فیس بک پہ لگا دیتے ہیں جی، اور کئی ساتھ جو ہیں ماچس کی تیلی کی بھی تصویر لگا دیتے ہیں۔ ایسا ہے نہیں میرا دوست، حاسدین کا حسد بڑھتا ہے، جب دیکھو تو پھر احتیاط کرو۔ تو فرمایا خواب ان کے سامنے نہ بیان کرنا۔ اور کئی سادے ہوتے بھی ہیں، کہیں خواب دیکھ لیتے ہیں نا، صبح آ کے تو ساری مسجد کے سامنے کہتے ہیں میں نے خواب دیکھا ہے۔ تو ہر آدمی نہ خواب کی تعبیر سمجھتا ہے اور نہ ہی ہر آدمی خواب کی تعبیر سمجھ کے اچھا سمجھتا ہے۔ کئی جلنے والے ہوتے ہیں تو غلط تعبیر بھی کر دیتے ہیں۔ کم از کم کسی بندے کو جانو تو صحیح ہے خواب کی تعبیر جانتا بھی ہے کہ نہیں۔ ایک بات یہاں سن لو کشمیر والو، خواب نبی کے سچے ہوتے ہیں اور وحی ہوتے ہیں۔ انبیاء کے خواب کیا ہوتے ہیں؟ وحی ہوتے ہیں۔ تبھی تو حضرت ابراہیم علیہ السلام نے خواب ہی کی وجہ سے اسماعیل علیہ السلام کی گردن پہ چھری رکھی تھی، کیونکہ نبی کا خواب وحی ہوتا ہے۔ اس کے علاوہ کسی کا خواب وحی نہیں، سچے بھی ہو سکتے ہیں، غلط بھی ہو سکتے ہیں، بلکہ خواب 3 قسم کے ہیں: نفسانی خواب، رحمانی خواب، شیطانی خواب۔ کتنے ہیں؟ نفسانی، کوئی معدے کا مریض ہوتا ہے تو ہر دن خواب ہی دیکھتا رہتا ہے، کبھی کہتا ہے اوپر سے گر رہا ہوں، کبھی کہتا ہے پہاڑ سے گر رہا ہوں، ٹھیک ہے نا۔ وہ بیمار ہوتا ہے تو خواب دیکھتا رہتا ہے، صبح اس کی تعبیریں نہیں بھائی، یہ بیماری کی وجہ سے بھی خوابیں آتی ہیں۔ اور کئی خوابیں ایسی ہوتی ہیں جو شیطانی ہوتی ہیں۔ کس کی طرف سے؟ تو ہر آدمی کو تو اب پتہ نہیں ہے، وہ جو علم رکھتا ہوگا تو وہ جانے گا کہ شیطانی خواب ہے کہ کیا ہے۔ اور تیسری خواب رحمانی خواب ہوتی ہے۔ رحمانی خواب کیا ہے؟ نبی علیہ السلام نے فرمایا لا یبقى من النبوت شیء الا المبشرات، نبوت کا دروازہ بند ہے، اب وحی نہیں آئے گی، ہاں مبشرات آئیں گی۔ قیل وما المبشرات، فرمایا مبشرات کیا ہے؟ نبی علیہ السلام نے فرمایا الرؤیا الصالحۃ یراها المسلم او ترى له، وہ سچی خوابیں ہیں جو یا ایک مومن خود دیکھتا ہے یا اس کے بارے میں کوئی اور دیکھتا ہے۔ تو کبھی کبھی خواب سے انسان کو تسلی ہوتی ہے، یہ بات۔ اور تیسری بات، خواب سے کوئی شریعت کا حکم ثابت، عام لوگوں کے نبی کے علاوہ کسی اور کے خوابوں سے کوئی عقیدہ، ایمان یا دین کا کوئی مسئلہ ثابت۔ مثلا کسی نے خواب دیکھا، اس کو خواب میں کہا گیا سحری کے وقت اس نے خواب دیکھا بھائی آپ کی نمازیں معاف ہیں، نمازیں نہ پڑھو، صبح اٹھ کے کہے میری تھی چھٹی ہو گئی، تو کیا کوئی کہے گا کہ بھائی یہ خواب ٹھیک ہے؟ نہیں، ہم کہیں گے بھائی خواب آپ کی ہے، کتاب اللہ کے خلاف ہے، سنت کی، اس لیے پاس رکھو۔ ہاں ایک تسلی کے لیے ہو تو چلے گا۔ تو یوسف علیہ السلام نے خواب دیکھا، فرمایا بیٹا بھائیوں کے سامنے بیان نہ کر، کیونکہ وہ تیرے خلاف چال چلیں گے۔ ان الشیطان للانسان عدو مبین، شیطان انسان کا کھلا دشمن ہے۔ اب خواب تو دیکھی، تعبیر یوں بیان کی، فرمایا وَكَذَلِكَ يَجْتَبِيكَ رَبُّكَ وَيُعَلِّمُكَ مِن تَأْوِيلِ الْأَحَادِيثِ، او میرا بیٹا کذالک یجتبیک ربک، جس طرح آج تیرے رب نے تجھے خواب دکھایا، اسی طرح تیرا رب تجھے نبوت عطا کرے گا، تجھے چن لے گا، تجھے منتخب کر لے گا۔ وَيُعَلِّمُكَ مِن تَأْوِيلِ الْأَحَادِيثِ، اور آپ
کو خوابوں کی تعبیر بھی بتلائے گا، آپ کو تعبیر کا علم عطا کرے گا۔ اور اس آیت کا تعویل الاحادیث کا ایک دوسرا معنی ہے، وہ یہ ہے کہ اللہ آپ کو اتنا علم دے گا کہ آپ باتوں کی تہ تک پہنچ جائیں گے۔ صرف خواب کی تعبیر نہیں، آپ علم کی باتوں کی تہ تک پہنچ جائیں گے۔ اللہ اکبر۔ وَيُتِمُّ نِعْمَتَهُ عَلَيْكَ وَعَلَىٰ آلِ يَعْقُوبَ كَمَا أَتَمَّهَا عَلَىٰ أَبَوَيْكَ مِن قَبْلُ إِبْرَاهِيمَ وَإِسْحَاقَ إِنَّ رَبَّكَ عَلِيمٌ حَكِيمٌ۔ میر صاحب سنیے قرآن کیا کہتا ہے، کہتا ہے لَقَدْ كَانَ فِي يُوسُفَ وَإِخْوَتِهِ آيَاتٌ لِّلسَّائِلِينَ۔ یوسف اور ان کے بھائی کی زندگی، سیرت اور اس واقعے میں لآیات کی نشانیاں ہیں، کئی عبرتیں، حکمتیں، سبق آموز باتیں ہیں للسائلین، پوچھنے والوں کے لیے۔ اگر کوئی پوچھے کہ جی حسد کرنے والوں کے ساتھ کیا ہوتا ہے تو کہا جائے گا یوسف علیہ السلام کا واقعہ دیکھ۔ کوئی پوچھے کہ مجھ سے لوگ حسد کرتے ہیں کیا کروں تو کہہ دیا کریں پریشان نہ ہو، حاسدین قدموں میں گریں گے۔ کوئی پوچھے میرے خلاف لوگ سازشیں کرتے ہیں تو کہا جائے گا پریشان نہ ہو، سازشی رب سامنے جھکا کے رکھ دے گا۔ کبھی کیا کبھی کیا۔ اور یہ بھی سبق ہے اس میں کہ دنیا جو مرضی ہے کر لے، رب جب نوازنے پہ آتا ہے تو لوگ غلام بنا کے بیچتے ہیں، رب بادشاہ بنا دیتا ہے۔ یہ تھوڑا سبق ہے جی، سنیے۔ فرمایا لآیات للسائلین اذ قالوا لیوسف واخوہ۔ برادران یوسف 10 بھائی اکٹھے ہو گئے، میٹنگ شروع ہے۔ کیا ہے؟ بڑا خاص قسم کا اجلاس ہو رہا ہے جی۔ کیا اجلاس؟ کہنے لگے لقد، فرمایا اذ قالوا لیوسف واخوہ، کہ یوسف اور ان کا بھائی احب الی ابینا، وہ ہمارے باپ کو زیادہ محبوب ہیں، ہمارے باپ کو زیادہ محبوب ہیں۔ وَنَحْنُ عُصْبَةٌ، ہم ایک مضبوط جتھا ہیں، ہم بھی کوئی تھوڑے نہیں ہیں، 10 بھائی ہیں بھی طاقتور، کمائی بھی گھر کی ساری ہم چلاتے ہیں۔ اللہ کیا کریں اب؟ ان ابانا لفی ضلال مبین، ہمارا والد سری غلطی کر رہا ہے، ابو جی کھلی غلطی کر رہے ہیں کہ کمائیں محنت جوان ہم، اور ان 2 چھوٹوں بھائیوں سے پیار زیادہ ہے۔ ہمارا والد بڑی غلطی میں ہے۔ میٹنگ جاری ہے، اب کیا کریں؟ میٹنگ میں رائے آ رہی ہے اقتلوا یوسف، اللہ، اقتلوا یوسف، یوسف کو قتل کر دو۔ اچھا، دوسری رائے آئی اَوِطْرَحُوهُ أَرْضًا يَخْلُ لَكُمْ وَجْهُ أَبِيكُمْ، جو یہودا تھا نا بڑا، کبھی قتل نہیں کرو، خواہ مخواہ ایک جان کے قتل کا گناہ ہم اٹھا سکیں بہت بڑی بات ہے۔ تھے تو مسلمان، کیا یعقوب علیہ السلام کے یہ بیٹے کوئی کافر مشرک نہیں تھے، مسلمان تھے، تو کہا قتل نہیں کرو ایک نے کہا بلکہ اَوِطْرَحُوهُ أَرْضًا يَخْلُ لَكُمْ وَجْهُ أَبِيكُمْ، ان کو دور کسی بیابان جگہ چھوڑ کے پھینک کے آ جاؤ، باپ کی نظروں سے چلا جائے گا،
ہم پہ قتل کا گناہ بھی نہیں آئے گا، اور جب باپ کی نظروں سے ہٹے گا تو یخلو لکم وجہ ابیکم، باپ کا چہرہ تمہارے لیے خالص ہو جائے گا، خالی ہو جائے گا، اب باپ کی نظریں تمہاری اوپر جمی رہیں گی۔ حسد بہت بڑی بیماری ہے۔ شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمہ اللہ فرماتے ہیں الحسد مرض من امراض النفس، حسد دل کی بیماریوں میں سے ایک بہت بڑی بیماری ہے، وہو مرض غالب، یہ بہت زوراور بیماری ہے۔ یہی وجہ ہے کہ عربی لوگ کہتے ہیں ما خلا جسد من حسد، کوئی جسم حسد سے خالی نہیں ہے۔ فرق کیا ہے؟ الکریم یخفیہ واللئیم یبدیہ، شریف آدمی کے دل میں حسد پیدا ہو جائے وہ چھپاتا ہے، دباتا ہے، اور کمینے کے دل میں حسد آ جائے تو وہ چھپاتا نہیں، اسے ظاہر کرتا ہے، اس کے مقتضا پہ عمل کرتا ہے۔ تو برادران یوسف علیہ السلام نے میٹنگ کی ہے اور کیا کہنے لگے؟ قتل کر دو یا دور کر دو نظروں سے۔ قال قائل منہم، ان میں سے ایک کہنے لگا لا تقتلوا یوسفا، یوسف کو قتل نہ کرو، وَأَلْقُوهُ فِي غَيَابَتِ الْجُبِّ، اسے گہرے کھوکھلے کنویں میں پھینک دو۔ جب عربی میں کہتے ہیں گہرا کنواں، اور کبھی کبھی آپ نے دیکھے ہوتے ہیں پرانے زمانے میں جب کنویں کھودے جاتے تھے نا، بورنگ نہیں مشین والی، ایسے گہرا کنواں کھودتے تو وہ پانی کی وجہ سے اس کی سائیڈیں گر جاتی تھی تو وہ اندر سے اس کے کھڈے بن جاتے کھوکھلا، ٹھیک ہے؟ تو یوسف علیہ السلام کو اس کھوکھلے کنویں کے اندر پھینک دو، جس کی سائیڈیں گری ہوں تو پانی سے بھی بچا رہے گا، سائیڈ میں بیٹھا رہے گا، کوئی لے جائے گا۔ القوہ فی غیابت الجب، گہرے کھوکھلے کنویں میں پھینک دو۔ یلتقطہ بعض السیارہ، قافلے والے اسے اٹھا لیں، اٹھا کے لے جائیں گے اگر ہو تم کرنے والے۔ فیصلہ طے ہو گیا، سارے بھائی آ گئے ابو جی کے پاس، کہنے لگے اب عمل شروع کرنا نا، مشورہ تو ہو گیا جی، اب باپ کے پاس آ گئے، کہنے لگے یا ابانا ما لک لا تأمنا علی یوسف وإنا لہ لناصحون، اے ہمارے بابا جان کیا ہو گیا؟ آپ ہم پر یوسف علیہ السلام کے بارے میں اعتماد نہیں کرتے، آپ ہماری باتوں پہ اعتبار نہیں کرتے، اور ہم تو یوسف کے لیے لناصحون، کیا ہیں؟ خیر خواہ ہیں۔ کیا؟ ہاں مہربان ہیں، ہم خیر خواہی کرنے والے ہیں۔ تو کبھی کبھی بدخواہ بھی خیر خواہی کا دعوے دار ہوتا ہے۔ کیا؟ کبھی کبھی بدخواہ بھی خیر خواہی کا دعوے دار ہوتا ہے۔ بالکل یہی انداز ہے جب ابلیس آدم علیہ السلام اور اماں حوا کے سامنے آیا تھا، یہ پھل کھاؤ، تو کیا کہا؟ کہتا جی میں تو سندہ خیر خواہ، میں آپ کا خیر خواہ ہوں، آپ یہ پھل کھاؤ گے جنت میں ہمیشہ رہو گے۔ تو وہ خیر خواہی چاہ رہا تھا یا جنت سے نکالنا چاہ رہا تھا؟ وہ تو جنت سے نکالنا چاہ رہا، لیکن خیر خواہ بنا ہے۔ ادھر یہ بھی کہتے ہیں انا لہو لناصحون ارسلہ معنا غدا، زیادہ انتظار بھی نہیں کرنا، کل ہی بس صبح صبح ہمارے ساتھ بھیج دیں۔ اچھا کیا کریں گے؟ فرمایا یرتع ویلعب وإنا لہ لحافظون، کھائے گا، کھیلے گا، کودے گا، ہم اس کی حفاظت کرنے والے ہیں، ہم محافظ ہیں جی۔
بڑی پختہ گفتگو کی، لیکن قربان جاؤں یعقوب علیہ السلام کیا کہنے لگے؟ قال انی لیحزننی ان تذهبوا به واخاف ان یاکلہ الذئب۔ مجھے یہ بات غمگین کرتی ہے کہ کہیں تم میرے یوسف کو لے جاؤ تو مجھے خطرہ ہے اسے بھیڑیا نہ کھا جائے۔ جس چیز کا اندیشہ ظاہر کیا اسی کو لوگوں نے اپنے لیے بہانہ بنا دیا۔ بات سمجھ میں آ رہی؟ وقت نہیں ہے ورنہ میں یہاں بہت ساری عبرتیں ذکر کرتا کہ یعقوب علیہ السلام نے اس چیز کا اظہار کیوں کیا کہ بھیڑیا کھا جائے گا، بہت ساری باتیں ہیں یہاں، لیکن بہرحال آگے چلتا ہوں۔ فرمایا وَأَنْتُمْ عَنْهُ غَافِلُونَ، تم میرے یوسف سے بے خبر ہوگے، بھیڑیا کھا جائے گا۔ قَالُوا لَئِنْ أَكَلَهُ الذِّئْبُ وَنَحْنُ عُصْبَةٌ، اگر یوسف علیہ السلام کو بھیڑیا کھا گیا دراں حال ہے کہ ہم مضبوط جتھا ہیں، پھر تو ہم بڑے ہی نکمے لوگ ہوں گے، ہم تو بڑے خسارے میں، ساڈا کی فائدہ، پھر ہمارا کیا فائدہ کہ اتنے آدمیوں کے ہوتے ہوئے بھیڑیا کھا جائے۔ خیر باپ کو منا لیا، کیا 10 بیٹے کہہ رہے ہیں اب نہ کمانا جائے تو گھر میں انتشار بھی تو پیدا ہو سکتا ہے۔ تیار ہو گئے، لے جاؤ یوسف علیہ السلام کو۔ امام آلوسی رحمہ اللہ اپنی تفسیر روح المعانی میں کیا لکھتے ہیں؟ جب لے جانے لگے، اللہ، جب لے جانے لگے تو باپ کے سامنے کندھوں پہ اٹھا لیا یوسف علیہ السلام کو، ادھر آئے تم میرے کاندھے پہ بیٹھو، کندھوں پہ اٹھا لیا، بوسے بھی دینے لگے۔ ساڈا سونا پرا ہے، ہمارا پیارا بھائی ہے، سیر کے لیے جا رہے ہیں، پیار محبتوں کے اظہار ہو رہے ہیں، لیکن جوں ہی نظروں سے اوجھل ہو گئے، باپ کی نظروں سے غائب کیا تو کیا کرنے لگے؟ فَلَمَّا ذَهَبُوا بِهِ وَأَجْمَعُوا أَن يَجْعَلُوهُ فِي غَيَابَةِ الْجُبِّ، سارے متفق ہو گئے۔ علامہ آلوسی عجیب بات لکھتے ہیں کہ باپ کی نظروں سے چھپتے ہی نظریں بدل گئی، مارنا شروع کر دیا۔ یوسف علیہ السلام کو کوئی تھپڑ مار رہا ہے، کوئی جملے سخت کہہ رہا ہے، حیران ہے یوسف علیہ السلام، یہ تو چند لمحے پہلے پیار محبت اور ابھی اچانک انہیں کیا ہو گیا ہے۔ میں اکثر اوقات کہتا ہوں کہ حسد نہ کیا کرو، حسد بہت بری بلا ہے۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا خصلتان لا یجتمعان فی قلب عبد، 2 خصلتیں مومن کے کسی بندے کے دل میں جمع نہیں ہو سکتی، الحسد والایمان، ایمان اور حسد۔ اگر ایمان کو جگہ دیتے ہو تو حسد کو باہر نکالو، اور اگر حسد ہی کو پالتے رہو گے تو ایک نہ ایک دن ایمان کیا کر جائے گا؟ کوچ کر جائے گا۔ اور یہ بیماری آج تقریباً ہر گھر میں، ہر معاشرے میں آ چکی ہے، کئی گھر اچڑ چکے ہیں۔ تو یوسف علیہ السلام کو مارنے لگے۔ علامہ آلوسی فرماتے ہیں یوسف علیہ السلام کبھی ایک بائی سے چمٹتے ہیں، یہ مجھے بچائے گا، وہ مارتا ہے، نظریں بدلی، دوسرے کے پاس جاتے ہیں، وہ مارنے لگتا ہے۔ حیران ہے، یہ تو میرے بھائی تھے، یہ تو مجھے حوصلہ دینے والے تھے، میں نے تو ان کے سہارے چلنا تھا، میرے بڑے بھائی ہیں، 10 بازو بنیں گے، آج وہ مجھے مارنے کے در پہ ہیں۔ اللہ، قرآن کہتا ہے یوسف علیہ السلام کو پھینک دیا، کنویں میں پھینک دیا۔ میں نے تفسیروں میں یہاں تک دیکھا کہ جب یوسف علیہ السلام
کنویں کے کنارے ہاتھ ڈالتے ہیں تو وہ ہاتھوں پہ بھی مارتے ہیں یہ چمٹ نہ جائے. ڈال دیے یوسف علیہ السلام کنویں کی تاریکیوں میں پہنچتے ہیں. قرآن کیا کہتا ہے؟ وَأَوْحَيْنَا إِلَيْهِ، ہم نے یوسف علیہ السلام کو وحی کی. لَتُنَبِّئَنَّهُمْ بِأَمْرِهِمْ هَذَا، اوہ میرا یوسف غم نہ کر، وہ دن بھی آئے گا کہ تو ان کی یہ کارستانیاں ان کو بتائے گا. او بھائیو میرے ساتھ تم نے یہ کیا ہے، وہ دن آئے گا تو ان کو بتلائے گا. وَهُمْ لَا يَشْعُرُونَ، اور ان کو شعور پتہ بھی نہیں ہوگا کہ جنہیں ہم نے کنویں میں گم کر دیا رب نے اسے ہی بادشاہ کر دیا. یہ تو رب کی مرضی ہے. خیر چلیے پھینک کے آگے اور راستے میں بڑے خوش ہیں. سارا دن کھیلتے رہے، دن گزار دیا. قمیص اتاری، ہیرن یا کوئی بکری شکری ذبح کی، خون یوسف علیہ السلام کی قمیص پہ رگڑ دیا، مل دیا، اوپر خون سے لت پت کر دیا. آ گئے. کشمیر والوں سنیے ذرا کیا کہتا ہے قرآن. قرآن کہتا ہے وَجَاءُوا أَبَاهُمْ عِشَاءً يَبْكُونَ. مفسرین کہتے ہیں دن میں بھی نہیں آئے تاکہ ہمارے چہرے سے نہ پتہ چلے، کیونکہ غلط گو دروغ گو کا چہرہ بتاتا ہے نا. رات کے اندھیرے میں آ گئے عشاء میں، اور کیا حالت ہے؟ یبکون، رو رہے ہیں. تو رونا کسی کے سچے ہونے کی دلیل. ہاں کہ ہر رونے والے کو لوگ سچا ہی سمجھے محب. کبھی کبھی قاتل بھی ماتم کرتے ہیں. مار بھی دیا اور اب رو بھی رہے ہیں. یہی وجہ ہے کہ حضرت اعمش فرماتے تھے یوسف علیہ السلام کے اس واقعے کے بعد میں کسی کہ رونے سے محض اس کے سچا ہونے کی گواہی نہیں دیتا ہوں. اور شریح جو چیف جسٹس تھے صحابہ کے دور میں، وہ ایک دن بیٹھے ہوئے ہیں عدالت میں مدینہ منورہ کے اندر. ایک خاتون عدالت میں رو رہی ہے، برا حال ہے. کسی نے کہا جج صاحب یہ آنسو نظر نہیں آ رہے رو رہے. کہنے لگے کہ فیصلے آنسو دیکھ کر نہیں کیے جاتے، فیصلے حقیقت کو دیکھ کر کیے جاتے ہیں. اگر آنسوؤں کو دیکھا جائے تو یہاں رونے والے کون ہیں؟ مارنے والے ہی تو رو رہے ہیں. جاؤ اباہم عشاء یبکون، رو رہے ہیں. قالوا یا ابانا انا ذهبنا نستبق وترکنا یوسف عند متاعنا فاکلہ الذئب. ہم ریس لگا رہے تھے، دوڑ لگا رہے تھے، یوسف علیہ السلام کو سامان کے پاس بٹھایا اور ہم نہیں تھے، بھیڑیا کھا گیا. جس کا اندیشہ اسی کو بہانہ بنا دی، بھیڑیا کھا گیا. اچھا کیسے بھیڑیا کھا گیا؟ یہ ابو جی سچ کہہ رہے ہیں. اچھا کیسے؟ یہ قمیص جی، قمیص بھی پیش کر دی. کیا کر دی؟ قرآن کیا کہتا ہے؟ وَجَاءُوا أَبَاهُمْ وَجَاءُوا عَلَىٰ قَمِيصِهِ بِدَمٍ كَذِبٍ، جھوٹ کا خون اوپر لگا کے آ گئے. یعقوب علیہ السلام قربان جاؤں قمیص کھول کے دیکھتے ہیں، کہتے ہیں بچوں یہ اتنا رحم دل بھیڑیا کہاں تھا، یہ اتنا سیانا قسم کا بھیڑیا تو میں نے نہیں دیکھا. یہ تو دیکھنے کے قابل ہے، جو میرے یوسف کو تو چیر پھاڑ کے کھا گیا اور اس کے کرتے پہ خراش بھی نہیں آئی. کرتا صحیح سالم ہے، کرتا نہ پھٹا ہوا ہے. اندر سے میرے یوسف پہ تو اس کو ترس نہیں آیا، اور قمیص پہ کیا آ گیا اس کو؟
کہ قمیص کہیں سے پھٹی نہیں اور یوسف کو نکال دیا بیچ سے. یہ کیسا بھیڑیا ہے؟ پھنس گئے. کہنے لگا ابا جی آپ یقین کریں نہیں، ہم بالکل سچے ہیں. رو بھی رہے ہیں. فوراً کہنے لگے قال بل سولت لکم انفسکم امرا، یہ تمہارے لیے تمہارے نفسوں نے کوئی معاملہ کام گھڑا ہے. بس میں کہتا ہوں فصبر جمیل. نبیوں کا شیوا ماتم کرنا نہیں، فصبر جمیل. میں صبر جمیل اختیار کرتا ہوں. اب صبر کرنا ہی بہتر ہے. صبر کیا، ان سے رخ پھیر لیا، آنسو جاری ہو گئے، رونا شروع کر دیا. فرمایا واللہ المستعان علی ما تصفون. کشمیر والو ایک بات چلتے چلتے رک کے آپ سے پوچھتا ہوں خدا را، اگر یہ واقعہ آپ نے سن لیا قرآن کی روح سے، کچھ سمجھ میں آیا. یوسف علیہ السلام کے بھائی جب یوسف علیہ السلام کے خلاف میٹنگ کر رہے تھے، یوسف علیہ السلام کے بھائی جب یوسف علیہ السلام کو باپ کے سامنے کچھ نہیں کہہ رہے تھے اور پسے پش مارنے لگے، تو ان کا یہی نظریہ تھا کہ ہمارے باپ عالم الغیب ہے، ان کو نظر آ رہا ہے، دیکھ رہے ہیں، ان کو پتہ ہے. اگر یعقوب علیہ السلام عالم الغیب ہوتے جی تو کرتے اور قمیصوں کو دیکھتے جی، بلکہ کہہ دیتے جھوٹ بولتے، کوئی بھیڑیا چھیڑیا نہیں، فلاں کنویں میں ہے. کیا؟ ہاں میرا بیٹا وہ کنویں کے اندر ہے، کنان کا فلاں کنواں ہے، اور جا کے نکال کے لیا. تو چند میلوں کے فاصلے پر، چند میل کے فاصلے پر. لیکن عالم الغیب کون ہے؟ غیب کا علم رکھنے والا اللہ ہے. فرمایا یہ تو بات یہ ہو گئی. ادھر سے قرآن دوسرا نقل کرتا ہے، قافلہ آ گیا، قافلے نے ڈول ڈالا. یوسف علیہ السلام نے انتظار میں تھے، دیکھا کہ ڈول آگے، فوراً چمٹ گئے. جب ڈول باہر نکلا تو نکالنے والے نے فوراً چیخ مار کے کہا قالو یا بشرا ھذا غلام. میری قسمت ہے بشارت، خوشخبری، یہ تو بڑا خوبصورت جوان ہے، غلام ہے، خوبصورت بچہ ہے. وَأَسَرُّوهُ بِضَاعَةً. فوراً قیمتی سامان سمجھ کے چھپا لیے یوسف علیہ السلام. برادران یوسف بھی گشت کر رہے تھے، نظر ڈالتے تھے نا کہ بھئی یوسف کا بنے گا کیا. فوراً قافلے والوں کے پاس آ گئے، ہمارا ایک غلام تھا ادھر کنویں میں، آپ کو نظر آئے؟ انہوں نے چھپانے کی بڑی کوشش کی لیکن غضبناک ہوئی، تو انہوں نے کہا جی ہے، سامنے کر دیا. کہنے لگے اچھا تم نے نکالا ہے نا، یہ ہمارا غلام ہے، نافرمان ہے، لہٰذا بس تم ایسے کرو غلام لے لو، پیسے دے دو. انہوں نے کہا جی ہم نہیں خرید، ہو بھائی جتنے کا بھی خریدتے ہو دے دو. چند پیسے دے دیے، یوسف علیہ السلام کو بیچ دیا. اللہ اکبر. یہاں پھر میں ایک امام آلوسی کی عبارت دیکھتا ہوں تو بندے کو رلا دیتی ہے. امام آلوسی اپنی تفسیر روح المعانی میں فرماتے ہیں کہ جب یوسف علیہ السلام کو قافلے والوں نے خرید لیا اور برادران یوسف نے پیسے لیے چلنے لگے، تو یوسف علیہ السلام پھر مڑ مڑ کے انہیں دیکھ رہے ہیں، رو رہے ہیں. تو وہ قافلے والا کہتا ہے اللہ کے بندے، تجھے نئے مالک مل گئے ہیں، یہ سابقہ مالک ان کو کیا پتا تھا؟ وہ کہتے ہیں بھائی غلام ہی ہے، اور ہم نے تجھے خرید لیا، ان کے پیچھے کیوں روتے ہو؟ کہنے لگے مجھے اجازت ہو ایک دفعہ جا کے مل لوں ان سے. نے کہا جاؤ. یوسف علیہ السلام کو چھوڑا، دوڑتے ہوئے پھر آئے تو انہیں مڑ کے دیکھا کہ یوسف علیہ السلام پیچھے سے آ رہے ہیں. اوے پھر کیوں بھاگتے ہوئے آ گئے؟ کہنے لگا ایک دفعہ سینے سے تو لگ جاؤ، تمہیں سلام کرنے آیا ہوں، پھر پتہ نہیں دیکھنا نصیب ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا. کہتا مل لو. ایسے ملا، کہا
تم نے بے وفائی کی لیکن میں تو بے وفا نہیں۔ روتے ہوئے آئے، قافلے کے جس شخص نے خریدا اس نے کہا تم جیسا وفادار غلام نہیں دیکھا اور ان جیسا بے وفا مالک نہیں دیکھا۔ اتنا وفادار، لیکن وہ کیا جانتے تھے، لے گئے مصر کی منڈی میں بیچ دیا۔ خریدار کون ہے؟ مصر کا وزیر۔